کبھی کبھی قسمت ایک غریب لڑکی کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں جانے کا اس نے سپنا بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ ریگستان کی تپتی ریت میں ایک ایسی کہانی چھپی ہے جس نے ایک لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ریگستان کی تپتی ہوا اس چھوٹے سے گاؤں کی گلیوں کو چیرتی ہوئی نکل رہی تھی۔ وہاں رہتی تھی ہینا، ایک بہت ہی خوبصورت لیکن غریب لڑکی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک چمک تھی، پر حالات نے اس کے چہرے کی مسکان چھین لی تھی۔ گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی جس کی دوا کے بنا حالات ایک پل بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ریحانہ ہی گھر کی ایک ماتر کمانے والی تھی، کبھی پڑوسیوں کے گھر کی صفائی کرتی، کبھی بچوں کو پڑھاتی۔ اتنے پیسوں میں کسی طرح گزارا ہو رہا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر لوٹ رہی تھی تبھی ایک کالی لمبی مہنگی کار اس کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لمبا چوڑا آدمی اترا، سفید توب، بھاری عطر اور آنکھوں میں گہری چمک۔ وہ تھا شیخ جاوید، عرب کا مشہور اور امیر شیخ۔ تم ریحانہ ہو؟ اس کی بھاری آواز سے ریحانہ ڈر گئی۔ جی میں ریحانہ ہوں، شیخ جاوید نے کہا۔ میں تم سے کام کرانا چاہتا ہوں، بہت اچھا پیسہ دوں گا۔ ریحانہ نے سوچا شاید گھروں کے کام کے لیے بلا رہا ہے، پر دل میں ایک ڈر بھی تھا۔ کیسا کام صاحب؟ ریحانہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، وقت آنے پر بتا دوں گا، پہلے میری بات سنو۔ تمہاری ماں کی دواؤں کا پورا خرچ میں اٹھاؤں گا اور مہینے کے 5000 درہم بھی دوں گا۔ اتنا پیسہ ریحانہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آیا، گھر کا قرض، بیماری، بھوک۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ہاں کر دیا۔ اگلے دن کار اسے لے کر ریگستان کے بیچ بنے ایک شاندار محل میں پہنچی۔ اندر ہر طرف سونا، جھومر اور بڑے بڑے دروازے تھے۔ ریحانہ حیران تھی۔ میں یہاں کیا کروں گی؟ شیخ سامنے آیا اور بولا، تمہیں بس میری ماں کی دیکھ بھال کرنی ہے، وہ بہت بیمار ہے اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ ریحانہ نے راحت کی سانس لی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کام کچھ الٹا نہ ہو، لیکن یہ سن کر اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ شیخ جاوید کی ماں بوڑھی تھی لیکن بے حد سخت۔ پہلے دن انہوں نے ریحانہ کی اور دیکھا بھی نہیں، پر ریحانہ نے پوری نشٹھا سے ان کی سیوا کی، دوا خانہ، صفائی، سب کچھ۔ ایک رات اچانک شیخ جاوید محل کی بالکنی میں ریحانہ سے بولا، تم جانتی ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا؟ ریحانہ چونک گئی۔ آپ نے کہا تھا آپ کی ماں کی دیکھ بھال۔ شیخ نے گہری سانس لی۔ میری ماں کی آخری خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، لیکن وہ چاہتی کہ میں ایسے لڑکے سے شادی کروں جو پیسے یا نام کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے دوسروں کی سیوا کرے۔ ان کی نظروں میں تم ٹک گئی ہو۔ ریحانہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ تو کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کیا۔ اگر تم منع کر دو میں پھر بھی تمہارے ماں کا علاج کراؤں گا۔ ریحانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی غریبی، اپنی ماں کی مجبوریاں سب یاد آیا، لیکن ساتھ ہی شیخ کی سچائی اور اس کی ماں کا اسنیہ بھی یاد آیا۔ کافی دیر کی چپی کے بعد اس نے ہاں کہا۔ اگر آپ کی ماں کی خواہش یہی ہے تو میں راضی ہوں، پر کیول مجبوری میں نہیں بلکہ اسی لیے کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ شیخ مسکرایا اور پہلی بار ریحانہ نے اسے ہلکے من سے مسکراتے دیکھا۔ محل میں اگلے ہی ہفتے چھوٹی سی لیکن خوبصورت شادی ہوئی۔ ریحانہ کی ماں کو بہترین علاج ملا اور ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ شیخ کی ماں خوشی سے رو پڑی۔ مجھے پتا تھا یہ لڑکی ہمارے گھر کی رونق بنے گی، اور یوں ایک غریب لڑکی جسے دنیا نے ہمیشہ مجبور سمجھا، شیخ کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن گئی۔